تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک کلاسک کتاب پر مبنی ہے، رابرٹ سیالڈینی کی انفلوئنس۔ ایک سامع نے یہ کتاب بھیجی اور ساتھ میں ایک بہت دلچسپ سوال بھی پوچھا۔ سوال یہ تھا کہ اس کتاب میں بتائے گئے نفسیاتی اصول تو دہائیوں پرانے ہیں، تو کیا یہ آج بھی اتنے ہی کارآمد ہے، خاص طور پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا کے دور میں؟ تو آج کی اس گہری کھوج میں ہم ان چھپے ہوئے نفسیاتی ہتھیاروں کی تہہ تک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے کون سے غیر محسوس دھاگے ہیں جنہیں کھینچ کر لوگ ہم سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتے ہیں۔ چلیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی حیرت انگیز کہانی سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ ایریزونا کی ایک جیولری کی دکان کی بات ہے۔ دکان کی مالک کے پاس فیروزہ کے کچھ پتھر تھے جو کسی صورت بک ہی نہیں رہے تھے۔ دکان سیاحوں سے بھری رہتی تھی، پتھروں کا معیار بھی اچھا تھا، قیمت بھی مناسب، لیکن کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مالک نے ہر حربہ آزما لیا، انہیں شوکیس میں سامنے رکھا، سیلز پرسن سے کہا کہ خاص توجہ دو، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ آخر کار چھٹیوں پر جانے سے پہلے اس نے غصے میں ایک پرچی چھوڑی، اس شوکیس کا سارا سامان آدھی قیمت پر بیچ دو۔ جب وہ کچھ دن بعد واپس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شوکیس خالی پڑا تھا، سارا سٹاک بک چکا تھا۔ لیکن اصل جھٹکا اسے تب لگا جب اس نے دیکھا کہ منافع تو 2 گنا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کے مینیجر نے جلدی میں اس کی لکھائی غلط پڑھ لی تھی، اس نے قیمت آدھی کرنے کے بجائے 2 گنی کر دی تھی۔ اور سارا سٹاک دگنی قیمت پر بک گیا۔ یہ کہانی بظاہر تو ناقابل یقین لگتی ہے، لیکن یہ انسانی نفسیات کے ایک بنیادی اصول کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ ان سیاحوں کے پاس دیکھیں، زیورات کی پرکھ کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ وہ چھٹیوں پر تھے، جلدی میں تھے، تو ان کے دماغ نے ایک شارٹ کٹ استعمال کیا جو ہم سب کرتے ہیں: مہنگا یعنی اچھا۔ یہ ایک ذہنی ٹیپ ہے جو ہمارے اندر بچپن سے ڈالی جاتی ہے۔ جیسے ہی قیمت دگنی ہوئی، ان کے ذہن میں یہ ٹیپ چل پڑا کہ ارے یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، ضرور خاص ہوگی، اور انہوں نے فوراً خرید لیا۔ یہ لوگ بے وقوف نہیں تھے، وہ صرف مصروف تھے، اور ان کے دماغ نے توانائی بچانے کے لیے ایک خودکار راستہ اختیار کیا۔ یعنی یہ ایک طرح کا آٹو پائلٹ موڈ ہے جس پر ہمارا دماغ چلتا ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم انہی 6 آٹو پائلٹ بٹنز یا کہہ لیں کہ ہتھیاروں کی بات کریں گے جنہیں ماہر لوگ دبانا جانتے ہیں۔ تو پہلا بٹن کون سا ہے؟ پہلا اور شاید سب سے طاقتور اصول ہے ریسیپروکیشن۔ ریسیپروکیشن۔ اگر کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے تو ہم پر اس کا احسان چکانا ایک طرح سے فرض ہو جاتا ہے۔ ہم خود کو ایک نفسیاتی بوجھ تلے محسوس کرتے ہیں جب تک بدلہ چکا نہ دیں۔ اس کی ایک کمال کی مثال ایک یونیورسٹی پروفیسر کے تجربے سے ملتی ہے۔ اس نے کرسمس کے موقع پر سینکڑوں بالکل اجنبی لوگوں کے پتے نکالے اور انہیں کرسمس کارڈ بھیج دیے۔ اسے زیادہ امید نہیں تھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسے جواب میں کرسمس کارڈز کا ایک ڈھیر موصول ہوا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ یہ پروفیسر کون ہے جس نے انہیں کارڈ بھیجا ہے۔ انہیں بس ایک کارڈ ملا، ان کے دماغ کا لین دین والا بٹن دبا اور انہوں نے فوراً ایک کارڈ واپس بھیج دیا۔ بالکل۔ اور اس اصول کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ پسند یا ناپسند سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ہمیں سامنے والا شخص پسند ہو یا نہ ہو، اگر اس نے ہمیں کچھ دے دیا تو ہم اس کا احسان چکانے پر مجبور محسوس کرتے ہیں۔ جیسے 70 کی دہائی میں ہرے کرشنا کے پیروکار ہوائی اڈوں پر چندہ مانگتے تھے، لیکن لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وہ گزرتے ہوئے لوگوں کو زبردستی ایک پھول تھماتے اور کہتے یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ لوگ منع بھی کرتے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ایک بار جب کسی نے وہ پھول پکڑ لیا تو اب اس پر احسان کا بوجھ آ گیا۔ اس کے فوراً بعد جب وہ چندہ مانگتے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی جیب سے پیسے نکال کر دے دیتے، بھلے ہی وہ اس پھول کو اگلے ہی لمحے کوڑے دان میں پھینک دے، لیکن وہ احسان کا بدلہ چکا چکے ہوتے تھے۔ لیکن کیا یہ صرف تحفے طائف تک ہی محدود رہے یا اس کی کوئی اور شکل بھی ہے؟ کیونکہ مفت پھول یا مفت سیمپلز تو اب عام بات ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی ایک اور شکل ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ چالاک اور مؤثر ہے۔ اسے کہتے ہیں ریجیکشن دین ریٹریٹ۔ یعنی ریجیکشن دین ریٹریٹ، یعنی بڑا مانگو پھر پیچھے ہٹو۔ اس تکنیک میں کوئی شخص پہلے آپ سے ایک بہت بڑی فرمائش کرتا ہے جس کے بارے میں اسے تقریباً یقین ہوتا ہے کہ آپ اسے رد کر دیں گے۔
مثلاً کوئی آپ سے کہے گا کہ ہماری تنظیم کے لیے 1000 روپے چندہ دیں، آپ فوراً منع کر دیں گے۔ پھر وہ فوراً اپنی فرمائش کم کر کے کہے گا، اچھا 1000 نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، صرف 100 روپے ہی دے دیں۔ اچھا، تو یہاں اس نے اپنی فرمائش کم کر کے مجھے ایک رعایت دی ہے۔ جی اب لین دین کا اصول مجھ پر دباؤ ڈالے گا کہ میں بھی جواب میں ایک رعایت دوں اور اس کی چھوٹی فرمائش مان لوں۔ بھلے ہی مجھے 100 روپے بھی نہ دینے ہو، میں ایک عجیب سے دباؤ میں آ کر دے دوں گا۔ یہ تو ایک طرح کا نفسیاتی جوابی حملہ ہے۔ بالکل یہی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سودا کیا ہے، آپ کنٹرول میں ہیں، لیکن اصل میں آپ ایک پہلے سے طے شدہ جال میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ اس کے خلاف سب سے اچھا دفاع یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو مفت میں کچھ دے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا یہ واقعی تحفہ ہے یا ایک سرمایہ کاری؟ اگر آپ کو لگے کہ اس کا مقصد آپ سے کچھ بڑا حاصل کرنا ہے تو آپ ذہنی طور پر اس تحفے کو ایک سیلز ٹیکٹک کے طور پر دیکھیں، نہ کہ احسان کے طور پر۔ پھر آپ بغیر کسی بوجھ کے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی دوسروں کا احسان چکانے کی بات، لیکن اکثر ہم اپنے ہی فیصلوں اور وعدوں کے جال میں بھی تو پھنس جاتے ہیں، اور شاید یہ ہمیں دوسرے اصول کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی ہاں، دوسرا اصول ہے کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی، یعنی زبان کا پکا ہونا۔ ہم سب کی گہری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے قول و فعل میں مستقل مزاج نظر آئیں۔ جو لوگ بار بار اپنی بات سے پھرتے ہیں انہیں معاشرے میں کمزور، غیر مستحکم اور ناقابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک ذہنی شارٹ کٹ ہے۔ ایک بار کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیا تو پھر اس پر قائم رہو۔ اس سے بار بار سوچنے کی ذہنی مشقت سے بچت ہوتی ہے۔ اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے نیو یارک کے ساحل پر کیا گیا ایک تجربہ لاجواب ہے۔ ایک محقق نے اپنا تولیہ بچھایا، اس پر ریڈیو رکھا اور ٹہلنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا محقق جو چور بنا ہوا تھا آیا اور ریڈیو اٹھا کر بھاگنے لگا۔ 20 میں سے صرف 4 لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر تجربے میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کی گئی۔ اس بار ٹہلنے جانے سے پہلے اس شخص نے ساتھ بیٹھے شخص سے صرف اتنا کہا، جناب ذرا میرے سامان کا خیال رکھیے گا۔ اس شخص نے لاپرواہی سے ہاں کہہ دیا۔ اب جب چور آیا تو 20 میں سے 19 لوگوں نے ایک سپر ہیرو کی طرح اس کا پیچھا کیا، اسے پکڑا اور ریڈیو واپس چھین لیا۔ دیکھیں، صرف ایک چھوٹا سا غیر اہم سا وعدہ، لیکن جیسے ہی انہوں نے ہاں کہا، ان کے اندر کا زبان کا پکا والا بٹن آن ہو گیا۔ اب یہ صرف ایک ریڈیو نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی عزت نفس اور ساکھ کا معاملہ بن گیا تھا۔ انہیں اپنے عمل کو اپنے کہے ہوئے لفظ کے مطابق کرنا تھا۔ یہ تو بہت طاقتور اصول ہے، اور مجھے لگتا ہے کھلونا بنانے والی کمپنیاں اس کا بہت ہی چالاکی سے، بلکہ شاید بے رحمی سے استعمال کرتی ہیں۔ کرسمس سے پہلے وہ کسی خاص کھلونے کا ٹی وی پر اتنا زبردست اشتہار چلاتی ہیں کہ ہر بچہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بچے اپنے والدین سے وہ کھلونا دلوانے کا پکا وعدہ لے لیتے ہیں، لیکن کمپنیاں جان بوجھ کر اس کھلونے کی سپلائی اتنی کم رکھتی ہیں کہ وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل، جب مایوس والدین دکان پر جاتے ہیں تو وہ کھلونا نہیں ملتا۔ اب بچے کو مایوس تو نہیں کر سکتے، تو وہ مجبوراً کوئی دوسرا متبادل کھلونا خرید دیتے ہیں۔ لیکن کھیل یہاں ختم نہیں ہوتا۔ کرسمس گزرنے کے بعد جنوری اور فروری میں کمپنیاں پھر سے اسی غائب ہوئے کھلونے کا اشتہار چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور بچہ فوراً یاد دلاتا ہے آپ نے وعدہ کیا تھا، اور اب والدین اپنی زبان کا پکا رہنے کے لیے، اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے وہ کھلونا بھی خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو والدین کے جذبات کے ساتھ سیدھا سیدھا کھلواڑ ہے۔ کمپنیاں ایک کے بجائے 2 کھلونے بیچ لیتی ہیں۔ یہ جان کر غصہ بھی آتا ہے۔ یقیناً آتا ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ ایک بار جب ہم کوئی چھوٹا سا قدم اٹھا لیتے ہیں، چاہے وہ صرف زبان سے کیا ہوا وعدہ ہی کیوں نہ ہو، تو ہم خود بخود اس راستے پر آگے بڑھتے جاتے ہیں تاکہ ہم مستقل مزاج نظر آئیں۔ اچھا، تو ہم اپنی زبان کے پکے رہنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہو جب ہمیں خود نہ پتا ہو کہ صحیح راستہ کون سا ہے؟ تب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں نا، اور یہ ہمیں تیسرے اصول کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، تیسرا ہتھیار ہے سوشل پروف، جسے ہم بھیڑ چال کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصول کہتا ہے کہ ہم اکثر صحیح اور غلط کا فیصلہ یہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر سب کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا۔ اس کی سب سے عام مثال مجھے ٹی وی شوز میں استعمال ہونے والی نقلی یا ریکارڈ شدہ ہنسی لگتی ہے۔
تقریباً ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے، مجھے بھی بہت بری لگتی ہے، لیکن تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اس نقلی ہنسی کی وجہ سے لوگ لطیفوں پر زیادہ اور دیر تک ہنستے ہیں، چاہے لطیفے کتنے ہی فضول کیوں نہ ہوں۔ ہم لاشعوری طور پر سوچتے ہیں کہ اگر اتنے لوگ ہنس رہے ہیں تو ضرور کوئی مزاحیہ بات ہوگی۔ یہ اصول اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جب ہم غیر یقینی کا شکار ہوں۔ جب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے تو ہم دوسروں کو دیکھنے لگتے ہیں، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب باقی سب بھی غیر یقینی کا شکار ہوں اور وہ بھی ہمیں ہی دیکھ رہے ہوں۔ اسے اجتماعی لا علمی کہتے ہیں۔ اور اس کی سب سے خوفناک اور افسوسناک مثال کیتھرین جینووچ کے قتل کا واقعہ ہے۔ نیو یارک میں ایک عورت پر آدھے گھنٹے سے زیادہ حملہ ہوتا رہا، وہ مدد کے لیے چیختی رہی، لیکن اس کے 38 پڑوسیوں میں سے کسی نے پولیس کو فون نہیں کیا۔ بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ ہر کوئی اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ اتنا سنگین معاملہ ہوتا تو اب تک کوئی نہ کوئی مدد کو آ چکا ہوتا یا شاید کوئی اور پولیس کو فون کر چکا ہوگا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش رہے، کسی نے ذمہ داری نہیں لی اور اس عورت کی جان چلی گئی۔ یہ بہت ہی المناک مثال ہے اور یہ ذمہ داری کے پھیلاؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی لیے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کبھی کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائیں جہاں بھیڑ موجود ہو تو کوئی مدد کرو چلانے کے بجائے کسی ایک شخص کو نامزد کریں۔ مثال کے طور پر، ارے آپ نیلی قمیض والے بھائی صاحب میری مدد کریں اور ایمبولینس کو فون کریں۔ اس سے ذمہ داری ایک شخص پر آ جاتی ہے، غیر یقینی ختم ہو جاتا ہے اور وہ شخص فوراً حرکت میں آنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عملی مشورہ ہے۔ تو ہم بھیڑ چال چلتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس بھیڑ کی جسے ہم پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ چوتھا اصول ہوگا، پسندیدگی یعنی لائکنگ۔ یہ تو بہت سیدھی سی بات لگتی ہے کہ ہم ان لوگوں کی بات زیادہ آسانی سے مان لیتے ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں۔ لگتی تو سیدھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی عوامل کام کرتے ہیں۔ ٹپر ویئر پارٹی اس کی کلاسک مثال ہے۔ ان پارٹیوں میں اصل فروخت کنندہ کوئی اجنبی سیلز مین نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی اپنی سہیلی ہوتی ہے جو پارٹی کی میزبان ہوتی ہے۔ کمپنی کو پتا ہے کہ آپ اپنی سہیلی کی دوستی، سماجی تعلق اور اس کے احسان کے دباؤ کی وجہ سے اسے انکار نہیں کر پائیں گے۔ آپ سامان ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی دوست کو خوش کرنے کے لیے خریدتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو پسند کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے غیر منصفانہ وجہ ہے جسمانی کشش۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ہم خوبصورت لوگوں کو لاشعوری طور پر زیادہ ایماندار، قابل اور ذہین سمجھتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے ہم شکل ہونا، سملیرٹی۔ ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں، چاہے وہ لباس میں ہوں، خیالات میں، یا ان کی دلچسپیاں ہم جیسی ہوں۔ ایک اچھا سیلز مین آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کے ہی جیسے الفاظ اور انداز اپنانے کی کوشش کرے گا۔ تیسری چیز ہے تعریف۔ ہم سب تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، اور چاہے ہمیں پتہ بھی ہو کہ تعریف چھوٹی ہے، ہم تعریف کرنے والے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ ہے تعاون۔ جو لوگ ہمارے ساتھ مل کر کسی مشترکہ مقصد کے لیے کام کرتے ہیں وہ ہمیں دوست لگنے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے آج کل سوشل میڈیا پر انفلوئنسرز اتنے کامیاب ہیں۔ وہ اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرتے ہیں، ہمارے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ہماری طرح بات کرتے ہیں، تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں، اور پھر جب وہ کوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں تو ہم دوست کی بات کیسے ٹال سکتے ہیں؟ بالکل درست پکڑا آپ نے۔ یہ ڈیجیٹل دور کی ٹپر پارٹی ہے، اور اسی اصول کی ایک اور مثال پولیس کی اچھا پولیس والا برا پولیس والا والی ٹیکنیک ہے۔ ایک پولیس والا ملزم پر سختی کرتا ہے، اسے دھمکاتا ہے، جبکہ دوسرا آ کر ہمدردی دکھاتا ہے، اسے چائے پلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ساتھی تو پاگل ہے، میں تمہاری طرف ہوں، میں تمہیں اس سے بچاؤں گا، بس مجھے سچ بتا دو۔ اس نے تعاون کا ایک مصنوعی ماحول پیدا کیا اور ملزم اسے اپنا دوست سمجھ کر راز اگل دیتا ہے۔ پسندیدگی تو بہت طاقتور ہے، لیکن کیا ہو جب معاملہ پسند کرنا ہو بلکہ خالص دھونس اور روب کا ہو؟ میرا مطلب ہے اتھارٹی، یعنی پانچوں اصول۔ جی، اتھارٹی کا اصول۔ ہم بچپن سے بڑوں، اساتذہ اور عہدیداروں کی بات ماننا سیکھتے ہیں، اور زیادہ تر یہ ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم سوچنا بند کر دیتے ہیں اور صرف حکم کی پیروی کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ حکم ہماری اپنی اخلاقیات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی سب سے خوفناک مثال مجھے پروفیسر سٹینلی ملگرم کا مشہور زمانہ تجربہ لگتا ہے۔ اس تجربے میں عام لوگوں کو استاد کا کردار ادا کرنے کو کہا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ جب بھی سامنے بیٹھا شاگرد، جو دراصل ایک اداکار تھا،
کسی سوال کا غلط جواب دے تو اسے بجلی کا جھٹکا دیں۔ ہر غلط جواب پر جھٹکے کی شدت بڑھتی جاتی تھی۔ اور سب سے خوفناک بات یہ نہیں کہ لوگوں نے حکم مانا، بلکہ یہ کہ ان میں سے کئی لوگ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھے۔ وہ کانپ رہے تھے، پسینہ بہا رہے تھے، بار بار سفید کوٹ پہنے سائنسدان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کہتا تجربہ جاری رکھیں، ذمہ داری میری ہے، تو تقریباً 2/3 لوگ جھٹکے دینا جاری رکھتے تھے، یہاں تک کہ آخری یعنی 450 وولٹ کے جان لیوا بٹن تک۔ اتھارٹی کا دباؤ ہماری اپنی اخلاقیات پر اس حد تک حاوی ہو سکتا ہے۔ لیکن کیوں؟ کیا ہم سب کے اندر کوئی درندہ چھپا ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتھارٹی کی اطاعت ہمارے اندر بہت گہرائی تک رچی بسی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کی زحمت سے بچاتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اتھارٹی کا حقیقی ہونا بھی ضروری نہیں، اس کے صرف نشانات ہی کافی ہیں، جیسے کسی کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا ٹائٹل، ایک پائلٹ کی وردی یا ایک مہنگی گاڑی اور سوٹ۔ لوگ صرف ان نشانات کو دیکھ کر ہی مروب ہو جاتے ہیں اور ان کی بات پر بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ تو اتھارٹی ہمیں وہ کام کرنے پر مجبور کر سکتی ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو ہم سے فوراً کوئی کام کروا سکتی ہے؟ شاید آخری موقع کا خوف، اور یہ ہمیں چھٹے اور آخری اصول کی طرف لاتا ہے، کامیابی یعنی اسکیرسٹی۔ بالکل، یہ اصول کہتا ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز کم ہو رہی ہے یا ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو اس کی قدر ہماری نظر میں اچانک بہت بڑھ جاتی ہے۔ موقع ہمیں اس وقت زیادہ قیمتی لگتے ہیں جب وہ محدود ہوں۔ کھونے کا خوف پانے کی خوشی سے کہیں زیادہ طاقتور محرک ہے۔ کتاب کے مصنف نے اس کی ایک بہترین ذاتی مثال دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سالوں تک اپنے شہر میں ایک مورمن مندر کے پاس سے گزرتا رہا، لیکن اسے کبھی اندر جانے کا خیال نہیں آیا۔ پھر ایک دن اخبار میں خبر آئی کہ مندر کا ایک خاص اندرونی حصہ جو صرف مخصوص ممبران کے لیے ہے، کچھ دنوں کے لیے عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے، جس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ پڑھا، اس کے اندر اس مندر کو دیکھنے کی شدید خواہش پیدا ہوگی۔ اسے مندر کی تاریخ یا فن تعمیر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف وہ آخری موقع کھونے کا ڈر تھا جو اسے وہاں کھینچ کر لے گیا۔ اور آج کی ڈیجیٹل دنیا تو اسی اصول پر چل رہی ہے۔ لمیٹڈ ٹائم آفر، only 2 items left in stock, sale ends tonight۔ یہ سب مصنوعی کامیابی پیدا کرنے کی تکنیکیں ہیں۔ یہ ہمارے اندر فوری فیصلہ کرنے کا دباؤ پیدا کرتی ہیں اور ہمیں منطقی طور پر سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ ہمارا دماغ خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے کہ اگر ابھی نہیں لیا تو پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اس کی ایک اور شکل رومیو جولیٹ اثر بھی ہے۔ جیسے والدین کسی رشتے پر پابندی لگاتے ہیں تو وہ رشتہ نوجوانوں کے لیے اور بھی زیادہ پرکشش اور اہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس معلومات یا کتاب پر پابندی لگتی ہے، لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول اس وقت اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے جب اس میں مقابلے کا عنصر شامل ہو جائے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی دوسرا ہماری پسند کی چیز ہم سے چھین لے گا تو ہمارا دماغ سوچنا ہی بند کر دیتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 6 ہتھیار: لین دین، زبان کا پکا ہونا، بھیڑ چال، پسندیدگی، اتھارٹی اور کامیابی۔ یہ ہمارے دماغ کے بنائے ہوئے شارٹ کٹ ہیں جو عام حالات میں ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن ماہر کھلاڑی انہی شارٹ کٹس کا نقشہ جانتے ہیں اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر خلاصہ کریں، ان سب کے خلاف سب سے بڑا دفاع کیا ہے؟ ہم خود کو اس غیر محسوس دباؤ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان تمام ہتھیاروں کے خلاف سب سے بڑا دفاع صرف ایک ہے: آگاہی۔ جب بھی آپ کو خریداری کرتے ہوئے یا کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے پیٹ میں ایک عجیب سی کھلبلی محسوس ہو، جب آپ کو لگے کہ آپ پر کوئی غیر ضروری یا فوری فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ خود سے صرف ایک سوال پوچھیں: کیا میں واقعی یہ چیز خریدنا چاہتی ہوں، یا میں صرف بیچنے والے کی مسکراہٹ، آخری موقع کے دباؤ، یا اس لیے خرید رہی ہوں کیونکہ اس نے مجھے مفت میں کوئی چیز چکھائی ہے؟ اپنے فیصلے کو اس تکنیک سے الگ کر کے دیکھیں۔ جیسی آپ اس چال کو پہچان لیں گے، اس کا جادو ٹوٹ جائے گا اور آپ آزادانہ فیصلہ کر سکیں گی۔ اور جاتے جاتے ایک ختمی سوچ کے لیے ایک کالج کی لڑکی کی کہانی سنتے ہیں۔ اس نے اپنے والدین کو ایک خط لکھا: پیارے امی ابو، معافی چاہتی ہوں کہ اتنے دن خط نہیں لکھا۔ یہاں ہاسٹل میں آگ لگ گئی تھی اور مجھے کھڑکی سے چھلانگ لگانی پڑی، جس سے میری ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ مجھے ایک بہت اچھے لڑکے نے بچایا اور اپنے کمرے میں پناہ دی۔ ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا ہے اور ہم شادی کرنے والے ہیں۔
हाँ, मैं हामिला भी हूँ। मुझे पता है आप नाना नानी बनने के लिए कितने बेताब होंगे। इस पैराग्राफ के बाद वालदैन की जो हालत हुई होगी उसका तसव्वुर किया जा सकता है। लेकिन खत के आखिर में वो लिखती है, अब असली बात, अम्मी अब्बू ये सब मजाक था, ना कोई आग लगी, ना मेरी हड्डी टूटी, ना मैं हामिला हूँ और ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। सच तो ये है कि मैं तारीख के मजमून में फेल हो गई हूँ और केमिस्ट्री में मेरे नंबर बहुत कम आए हैं। मैं बस ये चाहती थी कि आप उन बुरे नंबरों को सही नजरिए से देखें। वो लड़की भले ही केमिस्ट्री में फेल हो गई हो, लेकिन नफ्सियात के इस खेल में उसे पूरे नंबर मिलते हैं। उसने रिजेक्शन देन रिट्रीट के उसूल का शाहकार इस्तेमाल किया। पहले एक नाकाबिले यकीन हद तक बुरी खबरों का पहाड़ खड़ा किया जिसे उसके वालिदैन ने मुस्तरद कर दिया, और फिर अपनी असल निस्बतन छोटी बुरी खबर पेश की जो अब उन्हें एक राहत महसूस हो रही थी। ये सोचने की बात है कि हमारी ज़िंदगी में कितने फैसले असल हकीकत पर नहीं बल्कि उसके पेश करने के अंदाज पर मुनहसर होते हैं।